پاگل لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں، ہر پاگل کی اپنی قسمت۔ بعض پاگلوں کو ان کے گھر والے سنبھال لیتے ہیں، بعض پاگل طاقتور ہو جاتے ہیں تو ان کا پاگل پن بھی عقل مندی قرار پاتا ہے، جبکہ بعض پاگلوں کو پاگل خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ یہ پاگل خانے جیل اور ہسپتالوں میں بھی ہیں۔ آج انہی پاگل خانوں کے بارے میں بات کرنی ہے اور ایک بہت بڑے پاگل خانے کا تعارف کرانا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اوریجنل پاگل ہوتا ہے وہ پاگل خانے ہی میں خوش ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی پاگل خانے سے نہیں نکلنا چاہتا۔ ہاں، جو نقلی پاگل ہوں وہ پاگل خانے میں خوش نہیں رہتے۔ پاگل خانے کا ماحول عجیب ہوتا ہے۔ ہر پاگل خود کو دنیا کا سب سے عقل مند انسان سمجھتا ہے۔ پاگل کو کیا شرم کہ ایک دن وہ سپہ سالار بن جائے اور اگلے دن میراثی اور فنکار بن جائے۔ اس نے خود ہی سوچنا ہے، خود ہی دعویٰ کرنا ہے، خود ہی فیصلہ کرنا ہے اور خود ہی اپنا دعویٰ بدلنا ہے۔ پاگلوں کے ہاں گنتی کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کسی بھی پاگل سے مل لیں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز گن رہا ہوگا، شمار کر رہا ہوگا، مگر گنتی اس کی اپنی ہوگی۔ پاگلوں کی فتوحات، ان کی شکست، ان کی رعایا، ان کی مقبولیت، یہ سب خیالی معاملات ہوتے ہیں، مگر وہ ان کو حقیقی سمجھتے ہیں۔ فیس بک میں پورا کا پورا ماحول پاگل خانے والا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہاں ایک خیالی سلطنت قائم ہے، یہاں ہر شخص گم ہے، مست ہے اور مدہوش ہے۔ کہیں کوئی بادشاہ ہے اور اس کی رعایا، کہیں کوئی دانشور ہے اور اس کے فیض، کہیں گنتی چل رہی ہے کہ میرے اتنے فالورز، تیرے اتنے فالور۔ یہاں کوئی مرد عورت بن کر ہزاروں پاگلوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، تو کوئی عورت مرد بن کر اپنی سہیلیوں کا کردار چیک کر رہی ہے۔ یہاں نقلی خیالات، نقلی عقائد، نقلی بادشاہ، نقلی مقبولیت اور نقلی بحث مبحثے گرم۔ قیمتی سے قیمتی افراد اس پاگل خانے میں داخل ہو کر دو ٹکے کے رہ جاتے ہیں۔ ہر بے عزت اس پاگل خانے میں باعزت ہے، کیونکہ اس کے فالورز زیادہ ہیں۔ یہ فالورز کون ہیں، کہاں ہیں، کیوں فالورز ہیں؟ پاگلوں کے ان باتوں کی سوچنے کی فرصت نہیں۔ یہاں ہر پاگل دوسروں کو بے وقوف اور خود کو عقل مند سمجھتا ہے، اور سامری کے اس گندے ہول میں ہر شخص پھنسا ہوا ہے، اپنی زندگی کے بہترین لمحات برباد کر رہا ہے، مگر کوئی نہیں سوچتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور اس سے کیا پا رہا ہے، اور اس میں کیا لگا رہا ہے۔ کاش امت مسلمہ کے قیمتی دماغ جب اس پاگل خانے میں 2-4 گھنٹے گزار کر نکلا کریں تو صرف گھڑی خود دیکھ کر خود سے پوچھیں کہ زندگی کے 120 منٹ کا کیا حساب ہوگا۔ یہی وقت عبادت میں لگتا تو کتنے فرائض اور نوافل ادا ہو جاتے، تلاوت میں لگتا تو کتنا قرآن یاد ہو جاتا، کسی کو دعوت دینے یا کسی کو ذہن سازی میں لگتا تو کتنے افراد بدل جاتے، اپنے جسم کے پٹھے اور مسلز مضبوط کرنے میں لگتا تو جسم کتنا آسودہ ہو جاتا، اپنی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر یہ وقت ان کا دل خوش کرنے میں لگتا تو میری قسمت کو کتنے چاند لگ جاتے، یہی وقت خدمت خلق میں لگتا تو میرے لیے آخرت کا کیا ذخیرہ بن جاتا، یہی وقت اپنی اولاد کی تربیت میں لگتا تو صدقہ جاریہ کا درخت کتنا طاقتور اور تناور ہو جاتا، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ 2-4 گھنٹے پاگل خانے میں کسی کے دم کھینچنے، کسی کی دم پکڑنے، کسی کا منہ چڑھانے، کسی کو ہنسانے اور چند پاگلوں کے لائق سمیٹنے اور کچھ لوگوں کے بدبودار فضلے کو سونگھنے اور پھر اس بدبو پر تبصرے کرنے میں گزر گیا، اور یوں زندگی کے یہ قیمتی لمحات ایک یہودی قبرستان میں دفن ہو گئے۔ فیس بک پر آتے ہی انسان کا دماغ چھوٹا سا ہو جاتا ہے، اور وہ ہر ان چیزوں میں خوشی اور کشش محسوس کرتا ہے جو اس کے کسی کام کی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ ہم لوگ طرح طرح کے دھوکوں میں اپنا وقت فیس بک وغیرہ پر ضائع کر رہے ہیں۔ پہلے جو لوگ نیٹ پر گندی تصویریں، فلمیں دیکھتے تھے، ان کو کم از کم اتنا احساس تو ہوتا تھا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، چنانچہ وہ توبہ استغفار بھی کر لیتے تھے۔ فیس بک کے پاگل خانے میں کئی افراد تو خود کو گویا عبادت میں مشغول سمجھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں
کہ انہوں نے اتنے چوہے مارے، اتنے گیدڑ شکار کیے اور اتنے لوگ سدھارے۔ چنانچہ وہ اپنی زندگی کی قیمتی لمحات ضائع ہونے پر توبہ استغفار بھی نہیں کرتے، اور یوں پاگل پن کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری سمجھا کہ سانوری کے اس جادو کو توڑنے کے لیے سلیمانیہ نے دکھایا ہے۔ شاید کہ افراد اس میں اپنا اصل چہرہ اور اصل مقصد دیکھ کر پاگل خانے سے بہم نکلا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بار بار پھسلتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ فیس بک پر مشغول افراد بن معروضات پر غور فرمائیں۔ اگر اپنی غلطی کا احساس ہو تو توبہ کر لیں اور شکر کریں کہ زندگی کی قیمتی اوقات بچ گئے۔ اگر آپ کو اپنی غلطی محسوس نہ ہو تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں، البتہ ایک کام میں آپ سے سب سے تعاون مانگتا ہوں۔ فیس بک کو مارک زکربرگ کی سلطنت کہا جاتا ہے، حالانکہ یہودیوں کے لیے سلطنت حرام ہے، لہذا آپ فیس بک کو مارک زکربرگ کا پاگل خانہ کہا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔